معزز و محتشم و مکرم عظیم طلباء علماء کرام، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنے فن خطابت کورس کے دوسرے دن دوسری کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی زبانوں کی گرہیں کھول دے اور اللہ کریم ہم سب کے الفاظ کو پرتاثیر بنا دے۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ کل ہم نے جہاں پہ کلاس کو اینڈ کیا تھا وہیں سے آج آغاز کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو بھی تخلیق کیا ہے قرآن مجید کی روح سے، خلق الانسان علمہ البیان، کہ جو انسان بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے ہر اس انسان کو اللہ نے بیان بھی سکھایا ہے۔ یعنی یہ اہتمام اللہ رب العزت کی طرف سے ہر انسان کے لیے خود کیا گیا ہے علمہ البیان کے تحت۔ پھر ہم نے یہاں یہ سوال قائم کیا تھا کہ اگر ہر انسان کو بیان اللہ نے سکھایا ہے تو ایسے لوگ جو بول نہیں سکتے، جنہیں عام طور پہ ہمارے ہاں گونگا کہا جاتا ہے، تو کیا یہ آیت ان کے لیے نہیں اتری، یا اس آیت کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو بول ہی نہیں سکتے؟ تو اس سوال کا جواب ہم نے لیا تو جواب آپ نے یہ دیا تھا کہ بیان صرف لفظوں سے بولنے کا نام نہیں، بیان سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی بات کسی کو سمجھا سکیں، بھلے زبان سے بول کر، بھلے ہاتھ سے لکھ کر، بھلے اشارہ کر کے، یعنی ہر وہ طریقہ، ہر وہ ذریعہ جس سے ہم اپنی بات، اپنا میسج کسی تک کنوے کر دیں، اس کو بیان کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک پیدا ہونے والا چھوٹا بچہ، اسے جب طلب ہوتی ہے فیڈ کی تو وہ اپنی ماں کو سمجھا لیتا ہے نا اپنی بات، کیسے وہ رو لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بولنا شروع کرتا ہے، تو ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے، ایسا کلام کو جو صرف ماں کو ہی سمجھ آتا ہے، کسی اور کو سمجھ نہیں آتا، یا باپ بھی تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ کو نہیں سمجھ آتی، صرف ماں کو ہی آتی ہیں بچے کی۔ تو آہستہ آہستہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، گریجولی پھر اس کے لفظ جملوں میں بدلتے ہیں۔ وہ جملے کچھ لفظ صاف ہوتے ہیں، کچھ صاف نہیں ہوتے، تو وہی بچہ جب 3-4 سال کا ہوتا ہے تو اپنی پوری بات صحیح طرح سے کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو اس گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں بولی عربی جاتی ہے، جہاں زبان ہی عربی ہے، تو وہ بچہ جب پہلا کلام کرتا ہے تو وہ اردو میں کرتا ہے، کس زبان میں کرتا ہے؟ ایک بچہ جو پیدا ہی اس گھرانے میں ہوا کہ جہاں لینگویج انگلش تھی، جہاں زبان ہی انگلش بولی جاتی تھی، تو وہ بچہ جب پہلا لفظ بھی بولتا ہے تو اس کی زبان کیا ہوتی ہے؟ انگلش۔ وہ زبان جس کو سیکھنے کے لیے ہم لوگوں کو کئی سال لگتے ہیں، وہاں وہ پیدا ہونے والا بچہ وہ زبان بولتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ماحول کے اندر انسان رہتا ہے وہ ماحول اس پر اثر کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ لہجہ بھی اس کا وہ ہوتا ہے۔ ہم بڑا پڑھ لکھ جائیں لیکن ہمارا جنوبی پنجاب کا دوست جب اردو بولتا ہے تو اس کے لہجے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس کا تعلق سرائیکی بیلٹ سے ہے۔ اسی طرح آپ شکرگڑھ ناروال کا لہجہ اپنا ہے، لاہوریوں کا اپنا لہجہ ہے، پنڈی والوں کا اپنا لہجہ ہے، کشمیر والوں کا اپنا لہجہ ہے، بولتے اردو ہیں لیکن ان کے اردو بولنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس علاقے کے رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس علاقے کے رہنے والے تھے اس نے ان پر اثر کیا، اس ماحول نے ان پر اثر کیا۔ تو یہ جو ماحول ہے جس چھتری کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، یہ ماحول ہماری کلاس کا، یہ بھی انشاءاللہ العزیز جو یہاں بیٹھ جائے گا یہ ماحول خود بخود اس پر اپنا اثر چھوڑ دے گا۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، یعنی آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کب خطیب بن گئے۔ تو اس کلاس میں ہم ہنستے کھیلتے انشاءاللہ العزیز، بلکہ ہم لفظ خطاب تک اس کلاس کو محدود
نہیں کر رہے. کل ہم نے اس کا ایک ٹائٹل رکھا تھا, وہ کیا تھا؟ کمیونٹی سکلز نہیں بیٹے, کمیونٹی سکلز. کیا کمیونیکیشن کا معنی کیا کیا تھا ہم نے؟ ابلاغ کا معنی کیا کیا تھا؟ پہنچانا. تو یہ بات مصدقہ ہے کہ جو خطیب یا جو لیکچرر, جو شخص صحیح طرح بات بیان نہ کرے, بھلے وہ 2 گھنٹے گفتگو کرے, تو اسے یہ رائٹ نہیں کہ اینڈ پر وہ یہ کہے وما علیہ الا البلاغ. کیونکہ ابلاغ تو تب ہوا جب اس نے پہنچائی ہوتی بات, جب اس نے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں اور میں اینڈ پہ کہتا ہوں یہ میرا کام تھا آپ کو بتا دینا. میں بولتا ہوں پامخادخا, جی میں جو کہنا تھا کہہ دی, میں نے بات پہنچا دی, تو آپ یہ مان لیں گے یہ بات؟ آپ میں کوئی پٹھان نہیں ہے, کوئی کے پی کیسے نہیں ہے. آپ کے پی کیسے ہیں؟ بلوچستان سے, ان کو نہیں سمجھ آنا. یہ پشتو ہے. پامخادخا, وہ ہم اصل میں پشاور میں ہمارا ایک کیمپ چل رہا تھا. پشاور میں بیٹھے ہوئے دوسرے لیکچر دے رہے تھے, میں ویسے بیٹھا ہوا. میں نے فیس بک اوپن کی, ایک دوست کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ٹریولنگ ٹو راولپنڈی. اب میرے ذہن میں نیچے میں کمنٹ کرنے لگا تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم بیٹھے پشاور میں ہیں تو یہاں سے تو پشتوں سے کمنٹ جانا چاہیے. میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ اگر کسی کو آپ نے یہ کہنا ہو کہ خیریت سے جائیں تو کیا کہیں گے؟ انہوں نے یہی جملہ بولا. مجھے کچھ پلے نہیں پڑا یہ کیا کہہ رہے ہیں. پامخادخا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے دوبارہ پوچھا, انہوں نے پھر بتایا. میں نے 3 بار پوچھا, مجھے سمجھ نہیں. میں نے کہا آپ ایسا کریں کسی پیپر کے اوپر لکھ کے دیں مجھے آپ یہ جو بول رہے ہیں. انہوں نے پیپر کے اوپر اسی طرح لکھا پامخادخا. میں نے ادھر سے دیکھ کے ادھر ٹائپ کر کے تو کمنٹ کر دیے. اب وہ بڑا شغل بنا رہا کہ یہ کیا ہے, پھر سمجھ آ گئی کہ یہ پشاور سے کمنٹ آیا. تو ابلاغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا. اور پہنچانا مطلب یہ ہے کہ کسی کو سمجھانا. پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو بات. تو جب تک بات سمجھ نہ آئے کسی کو, اس وقت تک یہ رائٹ ہی نہیں وما علیہ الا البلاغ کا. اور میں نے کل آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ہم وہ والے خطیب نہ بنیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, یعنی جو 2 گھنٹے خطاب کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کی تباہی کا ذریعہ یہ چیز بنی ہوئی ہے. پورا ربیع الاول گزرتا ہے, تصور کریں, ہر روز محفل ہوتی ہے. محرم آتا ہے, پورا محرم گزرتا ہے, ہر روز محفل ہوتی ہے. حضور غوث الاعظم کا مہینہ آ گیا ربیع الثانی, ہر روز محفل ہوتی ہے. تو قوم سے حضور کی سیرت کا ایک سوال کر دیں, کسی کو پتہ ہی نہیں. اس کے برعکس لائیو بھی ہے لیکن یہ بات کرنے میں مذائقہ نہیں. اس کے برعکس آپ اہل تشیع کے ہاں چلے جائیں, ان کے ایک بچے کو چھیڑ کے آپ دیکھیں, اس کو ایک ڈیٹ یاد ہوگی, فلاں اس دن شہید ہوا تھا, بلکہ انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ گولی یوں چلی تھی, تلوار یوں چلی تھی, ایک بات. تو فرق کیا ہے پھر؟ فرق یہ ہے ان کے جو لوگ سمجھانے والے ہیں نا, وہ نالج ڈلیور کرتے ہیں, اور ہمارے لوگ آتے ہیں ادھر سے ایک شعر پکڑا, اس کو رگڑا دیا گما گما کے, پھر ادھر سے کوئی شعر پکڑا, کوئی بات ادھر سے پکڑ لی, کوئی بات ادھر سے پکڑ لی. کوئی ربط نہیں ہوتا خطاب میں, کوئی ترتیب نہیں ہوتی خطاب میں. میں یہ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, میرے جمعے کے خطبہ واقف ہیں, وہ پورا خطاب جمعے کے بعد مجھے سنا دیتے ہیں کہ آج آپ نے یہاں سے گفتگو شروع کی اور یہاں کے اینڈ کی. یہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. کیا ہے؟ خطاب کی ایک ترتیب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک ربط ہوتا ہے. اگلی بات پچھلی بات سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی. جہاں سے بات شروع کرتے ہیں وہیں جا کے اینڈ کرتے ہیں. اینڈ پہ پھر پورے خطاب کا خلاصہ دیتے ہیں, یہاں سے شروع کیا تھا اور یہاں آ کے اینڈ کر دیا. آپ بلیو کریں پورا خطاب یاد ہو جاتا ہے. وہ تب جب آپ ادھر سے نہ پکڑیں. اگر شعر بھی پڑھیں تو وہ اپنی بات پر مہر لگانے کے لیے. جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا, حضور غوث الاعظم کی شان چل رہی تھی, تو آپ وہاں مہر کے طور پر کہیں جی میں حضور غوث الاعظم کی شان کیا بیان کروں کہ جہاں اعلیٰ حضرت جیسی ہستیاں بھی یوں سر جھکائیں کہ کہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو تب تو پھر وہ شعر ثابت آیا نا, یعنی آپ کی بات کو اس شعر نے اور مضبوط کر دیا.
کہ بھئی اعلیٰ حضرت بھی حضور غوث الاعظم سے اس طرح محبت کرتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی اس طرح کی عزت کرتے تھے حضور غوث الاعظم سے، یعنی اتنی محبت اگر اعلیٰ حضرت کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ تو تب اور علامہ اقبال کو لے آئیں، جب علامہ اقبال کو لائیں گے تو وہ بھی آپ کی بات پر کیا کر دے گا؟ مہر لگا دے گا۔ تو وہ شعر تو ہوتا ہے آپ کی بات کو آسان کرنے کے لیے یا اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہ بھئی یہ بات میں نہیں کر رہا، یا تو براہ راست حدیث سے ہو تو اسے تو شعر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مگر آپ کوئی ایسی بات کریں کہ جہاں آپ کو سپورٹ کر جائے آپ کا شعر۔ اب کہاں آپ سمجھاتے پھریں کہ مولا علی شیر خدا جو مشکل کشا ہیں، آپ دلائل دیتے پھریں، مشکل ہو جائے گا سمجھانا۔ اگر آپ ایک ماڈرن ذہن کو، ایک یونیورسٹی فیلو کو، ایک کالج یونیورسٹی بیٹھ جائیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو اگر آپ علامہ اقبال کی زبان سے بات کر دیں کہ جی مشکل کشا کا عقیدہ صرف میرا یا علماء کا نہیں ہے، یہ وہ ماڈرن شخصیت جو ہر جگہ مقبول ہے، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، تو یہ عقیدہ علامہ اقبال کا بھی ہے۔ تو وہ کہے گا یہ اچھا علامہ اقبال کا بھی عقیدہ ہے مشکل کشا، وہ بھی مانتے تھے، پھر اسے کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، کل وہ جملہ میں روز بولتا رہوں گا، اسلام کو کیا چاہیے؟ وکیل۔ کیا چاہیے؟ وکیل۔ اچھے وکیل چاہیے جنہیں بات کرنے کا ڈنگ آتا ہو، طریقہ اور سلیقہ آتا ہو، جنہیں پتہ ہو کہاں کیسے بات کرنی ہے۔ ایک یونیورسٹی میں ہم تھے، میں آپ چند ایک باتیں، تاکہ یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، ہم ماحول کو سمجھیں۔ پشاور یونیورسٹی میں میرا لیکچر نہیں تھا، میں ہمارے ایک ٹیچر ہیں ان کا لیکچر تھا، تو میں ان کے ساتھ تھا۔ وہاں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی یونیورسٹی لیول پہ، اب وہ ساری یوتھ بیٹھی ہوئی تھی، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، سارا اس طرح کا ماحول تھا۔ ایک اسکالر آئے اور میں ان کا نام نہیں لیتا، اب وہ حضور کی پر خطاب تھا، میلاد النبی کا مہینہ تھا تو سیرت پر چل رہا تھا پروگرام۔ اب یونیورسٹی والوں نے پہلے تو اتنی بڑی ہمت کی کہ سیرت پر پروگرام رکھ دیا میلاد النبی کے مہینے میں، تو اس پر تو چاہیے تھا یوتھ کو سیرت بتائی جائے۔ ادھر میری طرف توجہ رکھیں۔ اب وہ آئے اور انہوں نے عجیب عجیب باتیں شروع کر دیں۔ وہ کہیں جی حضور، ہم یہ تو کہیں کہ حضور کے وضو کا پانی پاک ہے، یہ تو چلے بات حدیث بھی ہے، بات اتنی مشکل بھی نہیں سمجھنا۔ وہ اس سے آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی حضور دے نک وچوں نکلنے والی جڑی چیز ہوندی ہے نا، انہوں نے یہاں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے یوں یہاں زور لگایا نیچے کی طرف، جو ہم زور لگاتے ہیں، زور لگا کے اے بھی حضور دا پاک سے۔ وہ ایک شغل لگ گیا یونیورسٹی میں۔ اب اس یوتھ کو کیا غرض اس سے؟ پہلے انہیں حضور تک تو پہنچائیں، پھر انہیں بتائیں کہ حضور کا یہ بھی پاک تھا۔ آپ یہاں تک تو پہلے لے کے ڈائریکٹ یہ بات کریں گے تو یہ ان کے دماغ میں بیٹھے گی، پھر انہیں انجینئر محمد علی مرزا اپیل کر جائے گا، وہ کہے گا یار وہ یہ گلا ٹھیک ہے۔ تو یہ یوتھ کے یہ نہیں، ہم ایک خاص دائرے تک تو نہیں ہے نا ہمارا ہاتھ، ہم نے ایٹ لارج حضور کی امت تک پہنچنا ہے، تو اس لیے یہ سینس ہو کہاں کب کیسے بات کرنی ہے۔ کل ہم نے کہا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ایک حکمت بھی چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا، وہ جو کہتا ہے میرے رستے کی طرف بلاؤ، وہ بھی کہتے ہیں بلانے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا، ایک حکمت، دوسری انداز خطابت آپ کا اچھا ہو، حسن خطابت ہو، حسن بیان ہو، یہ چیزیں لے کر اترو گے تو پھر تم میرے رستے کی طرف بلا سکو گے۔ آئیے کل ہم نے کہا تھا کہ خطاب کے 4 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ 4۔ خطاب کے کتنے جز ہیں؟ 4۔ کون کون سے ہیں؟ اگر ہم ایک ساتھ چلیں تو یوں کر لیتے ہیں فنگر ٹپس پہ، جی باڈی کہتے ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں جن سے مل کر ایک اچھا خطاب یا ایک اچھی پریزنٹیشن بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ یعنی آپ اس خطاب کو انگلش میں کہیں، ماڈرن لینگویج میں تو کیا کہیں گے؟ پریزنٹیشن۔ بیسیکلی خطاب ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ خطاب کیا ہوتی ہے؟ پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ اور اگر میں اب آپ سے کویسچن کروں
تاکہ یہ باتیں ہمیں پہلے دن سمجھ آ جائیں کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں، ہمیں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، توجہ سے سنیے گا، کہ خطاب کا مقصد کیا ہوتا ہے، خطاب کیوں کرتے ہیں، تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ خطاب کیوں کیا جاتا ہے؟ اپنے موافق ضمیر کو اگلے کو سمجھانے کے لیے۔ اپنے معافی ضمیر کو اگلے کو سمجھانے کے لیے۔ لازم ہے کہ آپ اپنا معافی ضمیر ضرور سمجھائیں، اپنے نالج کو آگے ڈیلیور کرنا، اور اسلام کی تبلیغ کرنا، خطاب کا جو مخاطب کو کوئی چیز سمجھانا، کوئی چیز سمجھانا۔ یہ ساری باتیں صحیح کی ہیں آپ نے، جتنی بھی باتیں آپ نے کی یہ ساری صحیح ہیں، لیکن ایک چیز سمجھیں کہ خطاب کا جو مقصود ہوتا ہے وہ لازم نہیں کہ آپ کا جو معافی ضمیر ہے وہ لازم پہنچے آگے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ خطاب کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ٹاپک پر، کسی ایک عنوان پر، کسی ایک موضوع پر آڈینس کو، اپنے سننے والوں کو موٹیویٹ کر دیں، موٹیویشن دے دیں، ذہنی طور پر انہیں اس موضوع پر تیار کر دیں۔ خطاب کا مقصود کیا ہے؟ اپنی آڈینس کو کسی ایک موضوع پر کیا کر دینا؟ ذہنی طور پر تیار کر دینا، یعنی انہیں موٹیویٹ کر دینا۔ تو اگر خطاب سے موٹیویشن کا عنصر نکل جائے تو پھر اس خطاب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے پھر معاشرے میں موٹیویشنل سپیکرز اس جگہ کو فل کرتے ہیں۔ بات وہی ہے، قرآن اور حدیث وہی بیان کرتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں تو خود کو کہتے ہیں جی ہم موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہی باتیں ہیں نا، قرآن اور حدیث۔ چونکہ انہیں گیپ مل گیا تھا یہاں کہ جن لوگوں کا کام ہے قرآن و حدیث بیان کرنا، ان کی گفتگو میں موٹیویشن نہیں رہی، وہ موٹیویشن نہیں دیتے، یہ پورا میدان خالی پڑا ہے۔ ان کا انداز موٹیویشنل نہیں رہا، ان کے سٹائل اور ہو گئے، وہ آتے ہیں وقت گزاری کرتے ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے کہ کتنے پیسے آ گئے، کتنے آنے ہیں، وہ اس پر فوکس کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہ پورا میدان خالی ہے موٹیویشن کا، تو وہی قرآن اور حدیث انہوں نے لیا اور وہ موٹیویشنل سپیکر بن کے آ گئے معاشرے کے اندر۔ حالانکہ ہر جمعے کا خطاب جو تھا وہ بھی موٹیویشنل لیکچر تھا۔ ہمیں تو ہر جمعے پہ آڈینس ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں یار لوگ آتے نہیں، لوگ بالکل اینڈ پہ جا کے آتے ہیں۔ وہ جب اندر سے موٹیویشن نکل جاتی ہے نا تو پھر لوگ چیز سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر جمعے کو آڈینس ملتی ہے، تو ہر خطاب کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ انشور کرنا، یہ بات لازم کرنا کہ میرے خطاب کے بعد میری آڈینس موٹیویٹ ہو جائے۔ جو میں نے آج موضوع رکھا، جو میرا آج کا ٹاپک تھا، میں نے اس پر انہیں ذہنی طور پر تیار کر کے بھیجنا ہے آج۔ اگر اتنا زور لگائے انسان تو پھر خطاب ہوتا ہے۔ اگر اتنی اس کے اندر جرأت ہو، اتنی ہمت ہو، اتنی لگن ہو، اتنی اس کے اندر ڈیڈیکیشن ہو کہ بھئی یہ میرا آج کا ٹاپک ہے اور میں نے آج کے موضوع پر انہیں ذہنی طور پر، فکری طور پر پورا تیار کر کے بھیجنا ہے، پھر انسان زور لگاتا ہے، ورنہ زور نہیں لگتے، ورنہ زور نہیں لگتے۔ سردیاں بھی ہونا، انسان زور سے خطاب کرے نا اگر اسے اس طریقے کے ساتھ، تو پسینے آ جاتے ہیں سردیوں میں، چاہے جتنی بھی سردی ہو۔ بندہ پھر پورے زور سے بات کرتا ہے کہ یار میری بات ایک ایک بندے کو سمجھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ اسی ٹریک کو پکڑنا ہے، اور آپ سے بہتر کوئی لوگ نہیں ہیں جو اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس چیز کو آگے لے کے چل سکیں۔ نہ نالج آپ جتنا کسی کے پاس ہو سکتا ہے۔ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، صدر صاحب تشریف رکھیں، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اچھا بورڈ، ٹھیک ہے۔ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ بیسیکلی ایک ڈاکٹر کوئی بنتا ہے، میڈیکل کا فیلڈ ہے، وہ میڈیکل میں چلا گیا، کوئی انجینئرنگ میں چلا گیا، اس کی جو فیلڈ ہے اسے لیڈر نہیں بناتی، بہت کم ہے کہ وہ کبھی لیڈر بن جائے، ورنہ وہ ایک خاص جہت تک رہتا ہے، وہ روز ہاسپٹل جاتا ہے، شام کو واپس آ جاتا ہے۔ انجینئر کی لائف بھی ایسے گزر جاتی ہے، وہ کبھی معاشرے کے لیے لیڈر کا رول
آپ دیکھیں تو صحیح یار اپنے آپ کا جو کام ہے، آپ میں سے ہر کوئی لیڈر ہے، ایک خطے کا، ایک علاقے کا، ایک سطح کا، ایک جگہ کا. میں یہ کل بھی کہہ رہا تھا کہ بیسیکلی یہ بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد نہیں ہے، یہ پیچھے پورا ایک علاقہ ہے، پیچھے پورا ایک علاقہ ہے، پیچھے بڑی عوام ہے. تو آپ کو تو رول ہی بنیادی طور پر لیڈر کا مل رہا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ کیا رول ہے آپ کا؟ لیڈرشپ کا. سو پھر نالج جو اس چار دیواری نے آپ کو دینا ہے، اتنا نالج کسی کے پاس نہیں. قرآن اور حدیث کا فہم اتنا کسی کے پاس نہیں. یہ ذہن کے جو تار ہیں اتنے نہیں کھلتے کسی کے. رات جب یہاں سے ہم نکلے ہیں، میں تو مجھے راستے میں کال آ گئی. ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا جی فلیٹیز ہوٹل ہے، وہاں پہ جانا ہے. وہاں ایک اخوت فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے ایک ڈونیشن کا پروگرام رکھا ہوا تھا. آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر امجد شعیب. فلیٹیز ہوٹل میں 2000 لوگ جمع تھے، اور ٹاپ پاکستان کی جو کریم ہے نا، جتنے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے ارب پتی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے. اب اس بندے نے گفتگو کی، ڈاکٹر امجد شعیب نے 20 سے 25 منٹ کی گفتگو تھی. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی سائلنس. 2000 بندہ بیٹھا تھا، اور ایسے تھا جیسے یہاں بیٹھا ہی کوئی نہیں، کسی ایک بندے کی آواز نہیں تھی. اس نے ایسے گفتگو شروع کی اور اینڈ تک یہ باندھ دیا. اس نے باندھ کے رکھا. ایسا تھا جیسے کوئی سانس بھی اونچا نہیں لے رہا. اتنی اٹریکشن تھی اس کی گفتگو میں. وہ کر کیا رہا تھا؟ وہ نیکی اور بدی کا تصور سمجھا رہا تھا. اب بلیو کریں، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار اتنا بڑا مجمع، بھرا ہوا تھا حال، اور وہ لوگ تھے جو کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے، سنتے ہی نہیں، جو ارب پتی لوگ تھے. وہ وہاں جب ڈونیشن دینے لگے تو کوئی کروڑ دے رہا تھا موقع پر، چیک کاٹ کے. یہ لیول تھا. اور 2000 لوگ اینڈ تک یوں بیٹھے تھے یہاں ہے کوئی. اس نے ہلنے ہی نہیں دیا اپنی گفتگو، اتنا باندھ کے رکھا اس نے. اور گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ نیکی اور بدی. وہ اصل میں یہ سمجھا رہا تھا کہ نیکی کبھی مرتی نہیں ہے اور بدی کبھی زندہ نہیں رہتی. ایسے دلائل اس نے بات قرآن سے شروع کی. 25 منٹ تقریباً اس نے گفتگو کی، اور اس نے یوں لوگ آنکھیں بھی نہیں چمک رہے. یہ حال تھا. یہ تب ہوتا ہے یار جب انسان پتہ چل رہا تھا کہ وہ کئی دن تیاری کر کے آئے. کئی دن اس نے یہ اپنا لیکچر تیار کیا ہے کہ میں نے یہ ترتیب رکھنی، یہاں میں نے یہ شعر پڑھنا ہے، یہاں میں نے یہ بات کرنی. وہ کوئی ایک جملہ بھی اس نے اضافی نہیں بولی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تب آتی ہیں جب انسان کی ڈیڈیکیشن اور اس کا جذبہ یہ ہو کہ میں حضور کی امت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ حضور کی امت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. 4 چیزیں خطاب کی ہیں، اور کل ہم نے ایک چیز کو سمجھا تھا، اور وہ تھی باڈی لینگویج کا ایک جز تھا، جیسچر. کیا تھا؟ جیسچر. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پہلی چیز باڈی لینگویج کے خطاب کے 4 جز تھے. پہلا کیا تھا؟ باڈی لینگویج. دوسرا کیا تھا؟ تیسرا کیا تھا؟ چوتھا کیا تھا؟ اب باڈی لینگویج سے بات شروع کرتے ہیں. باڈی لینگویج پھر 4 چیزوں سے مل کر بنتی ہے. یا باڈی لینگویج کے 4 جز ہیں. کتنے جز ہیں؟ 4. باڈی لینگویج کے کتنے جز ہیں؟ 4 جز ہیں. پہلا کل ہم نے سمجھا تھا وہ تھا جیسچر. کیا تھا؟ جیسچر. اور جیسچر کا معنی کیا تھا؟ اشارہ. دوسرے کی طرف آ جاتے ہیں. دوسرے کی طرف پہلا تھا، یار یہ بہت مدم ہے، بہت مدم لکھا ہے، نظر آ رہا ہے پیچھے لکھا ہوا؟ جیسچر. چلیں لکھتے چلے جائیں. پہلا کیا تھا؟ جیسچر کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ. دوسرا جز ہے باڈی لینگویج کا آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ لکھ رہے ہیں. پہلا جیسچر اور آئی کانٹیکٹ. میں لکھ دیتا ہوں تھوڑا بہت، اسی وجہ سے وہ پیٹرول کی وجہ سے ہوگا.
دوسرا کیا ہے؟ آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ. انہیں کہیں آ جائیں وہ جو جا رہے ہیں. آئی کانٹیکٹ. جی پہلا تھا جیسچر، دوسرا ہے آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ کا معنی کیا ہے؟ وہ جو کل یہاں سے ایک سوال ہوا تھا. آئی کانٹیکٹ کا معنی یہ ہے کہ آنکھوں کے ذریعے آڈینس سے کنیکشن بنانا، آنکھوں کے ذریعے اپنے سامعین سے کنیکشن بنانا. یعنی جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ آنکھوں کا انٹریکشن بھی ہو جائے، آنکھوں کا کنیکشن بھی جڑ جائے. آئی کانٹیکٹ. پہلا کیا ہے؟ جیسچر. دوسرا کیا ہے؟ آئی کانٹیکٹ. تیسرا ایکسپریشنز، فیشل ایکسپریشنز. میں یہاں لکھتا ہوں اوپر. وہاں بازو نہیں پہنچے گا. ایکسپریشنز، فیشل فیشل ایکسپریشنز. پہلی کیا ہے؟ آئی کانٹیکٹ. اب آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے، اس میں چیئر کی وجہ سے نا آگے لکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. خیر اسپیلنگ تھوڑے بہت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. میں نے اس لیے سیپریٹ کر کے اسپیلنگ لکھے ہیں تاکہ دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو. فیشل ایکسپریشنز. ایکسپریشنز کا کیا معنی ہے؟ تاثرات. یعنی جو بات آپ کر رہے ہو آپ کا چہرہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہو، آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہو کہ بات کس طرح کی ہوئی ہے. یہاں غصے والی بات ہے، یہاں خوشی والی بات ہے، یہاں غم والی بات ہے، یہاں مسکرانا ہے، یہاں چہرے پر غصے کا اظہار کرنا ہے، یہاں پر چہرے پر غم کا اظہار کرنا ہے. تو یہ جو فیشل ایکسپریشنز ہیں یہ بھی باڈی لینگویج کا حصہ ہے اور ضروری ہے. پہلا جیسچر، دوسرا آئی کانٹیکٹ، تیسرا فیشل ایکسپریشن. چوتھی اور آخری چیز ہے پوسچر. پوسچر POSTURE. پوسچر، جیسچر، آئی کانٹیکٹ، ایکسپریشن اور پوسچر. چوتھی چیز کیا ہے؟ پوسچر. پوسچر، پوسچر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ذرا میری طرف دیکھیں. پوسچر کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں یوں کھڑا ہوں، یہ ایک پوسچر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو پوری باڈی کا ایک خاص شکل بنتی ہے اس کو پوسچر کہتے ہیں. جسم کی خاص حالت کو کیا بولتے ہیں؟ پوسچر. آپ بیٹھے ہوئے اس طرح، یہ ایک پوسچر ہے. آپ کھڑے ہیں کسی خاص شکل میں، وہ ایک پوسچر ہے. تو یہ جو پورے جسم کی خاص حالت بنتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پوسچر. یہ چار چیزیں ہیں جن سے مل کر مکمل ایک باڈی لینگویج بنتی ہے. جن سے مل کر کیا بنتی ہے؟ تو ہم نے جو کہا نا علامہ البیان، بیان صرف لفظوں سے کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ مجھے دیکھتے چلے جائیں، آپ پوری گفتگو میں آپ کو میرا ایک جملہ بھی نہیں ملے گا کہ میری باڈی لینگویج میرے جملے کے مخالف ہو. جو میں بولوں گا وہی میرا اشارہ ہوگا، آپ کو لگے گا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں پریکٹس سے ہی آئیں گی اور انشاءاللہ آپ کو بھی آ جائیں گی. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. پہلے دن تو کوئی بھی ڈرائیور نہیں بنتا نا. پہلے دن جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے یار یہ نہیں سیکھی جانی.
لیکن 2 3 4 دن بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ ڈرائیور بن گئے ہوتے ہیں. سائیکل لیں تو آپ شروع میں لگتا ہے یار چھوٹے چھوٹے 2 ٹائر ہیں تو ان 2 ٹائروں پہ کیسے چلے گی سائیکل. میں خود سوچتا تھا کہ میرے سے تو سائیکل نہیں چلنی بھئی اتنے باریک سے ٹائر ہیں اور وہ بھی 2 ہیں, 3 ہوں تو بات اور ہے. تو یہ کتنی دیر چلے گی, کہیں جا کے گر جائے گی. آپ 2 3 دن پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ سینکڑوں کلومیٹر چلاتے چلے جائیں, سائیکل سے گرتے حالانکہ ہوتے تو 2 ٹائر ہی ہیں. تو کبھی بھی کسی چیز کو آپ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں, مشکل نہ ہونے دیں. یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ آپ نے نہیں سوچنا, ذہن میں آنے بھی نہیں دینا کہ یہ مشکل کام ہے. واللہ یہ مشکل نہیں ہے, یہ مشکل نہیں ہے. یہ آپ کے لیے حلوہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ حلوہ. حلوہ, پینٹ جو روز آپ کھاتے ہیں آج کل مونگ پھلی, وہ بن جائے گی. آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ اس میں بھی کوئی مشکل چیز ہے. تو 4 چیزیں آئیے مل کے دوہرا لیتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. ہم نے 3 بار بولنا ہے, ایک ساتھ شروع کرتے ہیں. ہو گئی ہیں 4 چیزیں؟ جی. یاد ہو گئی ہیں؟ ایک دفعہ آپ بول دیں. بیٹھ گئی, اٹھنا نہیں. Gesture, eye contact, facial expression اور posture. پوسچر آپ بھی بول دیں ایک دفعہ. gesture, eye contact, facial expression. اور پوسچر. زبردست. ایک دفعہ پھر مل کے بول دیتے ہیں. ایک بار پھر کہتے ہیں. کبھی بھی لائف میں آپ ٹیچنگ کی طرف جائیں تو یہ جو آپ کی کلاس ہے نا, آپ کو ٹیچنگ میں بھی سپورٹ کرے گی, بہت سپورٹ کرے گی. آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی 23 سے مرکز پہ ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے. آپ میں سے شاید کسی نے ایڈ دیکھا ہو, ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز کا. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ کسی دن ٹائم نکالیں اور آ کے وہاں کلاس دیکھیے گا. ملک بھر سے اس میں لوگ شریک ہو رہے ہیں, خواتین مرد. وہ 10 دن کی کلاس ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ 10 دنوں میں ہم نے کیا کچھ وہاں پڑھانا ہے. ان 10 دنوں میں یہاں جو تجوید کے بچے بیٹھے ہیں